بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 7 ہیبٹس آف ہائیلی ایفیکٹو پیپل بک سے 7 عادتیں شیئر کرنے والا ہوں جو آپ کو جاننا ہی جاننا چاہیے۔ ان عادتوں کو ہر وہ انسان اپناتا تھا جو کامیاب ہوا تھا، ہر وہ انسان اپناتا ہے جو کامیاب ہوا ہے، اور ہر وہ انسان اپنائے گا جو کامیاب ہوگا۔ اس دنیا میں ایک اچھا انسان بننے کے لیے یہ 7 عادتیں آپ کے اندر ہونا ضروری ہے، اور یہ 7 عادتیں آپ کی بہت زیادہ مدد کریں گی۔ سب سے پہلی عادت ہے پرو ایکٹیو بنیے، نہ کہ ری ایکٹیو۔ ہر انسان ان 2 قسموں میں سے ایک قسم کا ہوتا ہے، پرو ایکٹیو یا ری ایکٹیو۔ ری ایکٹیو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا دوسروں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جیسا کہ اگر ان کے والدین انہیں مارتے جھڑکتے ہیں تو اس میں ان کے والدین کا قصور ہے، نہ کہ ان کا۔ اگر وہ اس دفعہ فیل ہوئے ہیں تو اس میں لاہور بورڈ کا قصور ہے، نہ کہ ان کا۔ اگر وہ غریب ہیں تو اس میں حکومت کا قصور ہے، نہ کہ ان کا۔ اور اگر ان کو کوسنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو سمپل قسمت کا قصور ہے، نہ کہ ان کا۔ یہ لوگ زندگی میں 100% ناکام ہوتے ہیں۔ کامیابی ان سے اسی طرح دور بھاگتی ہے جیسے بلی کتے سے۔ دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں پرو ایکٹیو، یہ ہر قسم کی ذمہ داری خود لیتے ہیں۔ اگر ان کے نمبر اچھے نہیں آئے تو یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ اگر ان لوگوں کو ان کے ابو جی نے مارا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کون سی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے ہمارے ابو جی نے ہمیں مارا ہے۔ یہ ہر قسم کی ذمہ داری خود پہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ان لوگوں کی زندگی میں آ رہا ہے اس سب کے ذمہ دار یہ خود ہیں۔ دوسری طرف ری ایکٹیو لوگ سارے کا سارا قصور دوسروں کا نکالتے ہیں۔ وہ فیل ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں فیل اس لیے ہوا ہوں کیونکہ 53 رول نمبر نے مجھے اپنا پیپر نہیں دکھایا تھا۔ اور وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ گندا ہے، یہ لوگ گندے ہیں، یہاں پہ یہ برا ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ برا ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف پرو ایکٹیو لوگ ہر جگہ پہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام سونا ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ نے پرو ایکٹیو بننا ہے یا ری ایکٹیو بننا ہے۔ کامیاب لوگوں کی دوسری عادت ہوتی ہے انجام کو ذہن میں رکھ کے کام کرنا۔ ایک کتاب ہے جو میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اس کتاب میں ایک ریسرچ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں یا کام کرتے ہیں ان میں سے 95% لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ آخر یہ کام کر کیوں رہے ہیں، وہ آخر یہ پڑھ کیوں رہے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی جہاز سمندر میں اتر گیا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا اس نے جانا کہاں ہے۔ وہ ہوا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ آج نہیں تو کل وہ دن آ ہی جائے گا جب وہ جہاز کسی گڈھے میں جا کے گر جائے گا یا کسی طوفان کے منہ میں آ جائے گا۔ اب جب بھی کوئی کام کرو تو اینڈ گول کو ذہن میں رکھو کہ آخر میں یہ کام کر کیوں رہا ہوں۔ اس کے بعد کامیاب لوگوں کی تیسری عادت ہے اہم کام پہلے۔ ہماری زندگی میں 4 قسم کے کام ہوتے ہیں جن کو ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے ارجنٹ اور اہم، یعنی وہ کام جنہیں فوری طور پر کرنا ہے اور وہ ضروری بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پر کام آتے ہیں غیر ارجنٹ لیکن اہم، جیسے کہ بچوں کے ساتھ گھومنے جانا۔ یہ اہم تو ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے، ہم اسے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کام آتے ہیں ارجنٹ لیکن غیر اہم۔ ایسے کام فوری طور پر کرنے ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کہ 7:30 پہ ڈرامہ دیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد کام آتے ہیں غیر ضروری غیر اہم۔ یہ کام نہیں ہوتے، یہ وقت چوسنے والی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ناکام کرتی ہیں، جیسے کہ فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ۔ اپنے کاموں کو چیک کرو کہ وہ ان میں سے کون سے پوائنٹ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اگر وہ پہلے 2 پوائنٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو انہیں کرو، اگر آخری 2 سے ملتے ہیں تو انہیں کم سے کم کرو، بہت زیادہ کم کر دو، انہیں ٹائم دینا بند کر دو۔ کامیاب لوگوں کی چوتھی عادت ہوتی ہے کہ وہ جیت سوچتے ہیں۔ دیکھو جب بھی ہم کسی کام میں جیتنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے انسان کا ہارنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بچپن سے ہی یہی دیکھتے ہیں اور یہی سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ جب ہم کوئی میچ دیکھتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں کہ جب دوسرا ہارے گا تو ہم جیتیں گے، جب ہم جیتیں گے تو دوسرا ہارے گا۔ لیکن جب ہم یہی فارمولہ اپنی زندگی میں لگاتے ہیں تو ہم اپنی شخصیت پہ ایک کالا دبا لگا دیتے ہیں۔ ہمیں جیت سوچنا چاہیے جس سے دوسرے کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو۔ آپ کسی کی بات غور سے سنو اور دیکھو کہ وہ آخر کیا چاہتا ہے، اور پھر آپ غور کرو کہ آپ کیا چاہتے ہو۔ پھر کچھ ایسا پلان کرو جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسرے بندے کو بھی فائدہ ہو۔ کامیاب لوگوں کی 5ویں عادت ہوتی ہے کہ وہ پہلے دوسروں کو سمجھتے ہیں پھر اپنے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ دوستو ہم جب بھی کسی انسان کی بات کو سنتے ہیں یا وہ ہمیں بتاتا ہے تو ہم اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بات کچھ غلط ہے تو ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھریلو لڑائیوں کی 80% وجہ یہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو گھر میں کوئی بول رہا ہے تو آپ اس کی
बात को सुने समझे बगैर ही उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। ना वो आपकी बात सुनता समझता है और ना आप उसकी बात सुनते समझते हो। ये फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आप किसी दुकान पर साइकिल लेने के लिए जाते हो, दुकानदार को कहते हो कि मुझे एक साइकिल दिखाओ। दुकानदार आपको बहुत अच्छी मोटरसाइकिलें दिखाना शुरू कर देता है। आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि यार मैं साइकिल मांग रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल दिखा रहा है, और उसे भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि यार मैं इसे इतनी अच्छी मोटरसाइकिलें दिखा रहा हूँ, ये साइकिल मांग रहा है। लड़ाइयों की ज्यादा वजह यही होती है। आपके घर में जब भी कोई बोल रहा हो ना, तो आप खामोश होकर सुनते रहें और उसको ऐसा महसूस करवाएं कि आप उसकी बातों को समझ रहे हैं। कामयाब लोगों की छठी आदत होती है इत्तेहाद। आपने ये बात कहीं ना कहीं तो सुनी होगी कि 1 1 और 2 11 होते हैं, यानी एक आदमी 1 होता है और अगर 2 मिल जाए तो वो 11 हो जाते हैं। और फिर इस बात को इकबाल क्या खूबसूरत शेर में कहता है, मिल्लत के साथ राबताए इस्तवार रख, पवस्तार शजर से उम्मीदे बहार रख। यानी अपनी मिल्लत, अपने लोगों से मिलजुल के रह, उनके साथ राबता कायम रख। फिर वो एक दरख्त की मिसाल देता है। इकबाल कहता है कि किसी दरख्त पर खज़ां का मौसम चल रहा है और दरख्त की एक शाख आप हो। कभी भी इस चीज को सोच करके दरख्त पर खज़ां है उससे अलग मत हो, बल्कि इसके साथ जुड़ा रह, ताकि जब बहार आए तो तू भी बहार के मजे ले सके। लेकिन अगर तुम दरख्त से कट जाते हो तो मुमकिन नहीं कि कभी भी तुम पर बहार आ सके। इस सारी स्टोरी का एक ही मतलब है कि मिलजुल कर काम करो। अब मान लो कि मैं और आप एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में ब्रेक हो चुकी है, आपकी जेब में 20 है, मेरी जेब में 20 रुपए हैं। स्कूल की सबसे ज्यादा मजेदार चीज बर्गर है। अगर हम यहाँ पे इकबाल की बात को माने तो हम दोनों पैसे डाल के एक बर्गर खरीद लेंगे, उसको आधा आधा करके खा लेंगे। और अगर इकबाल की बात को ना मानेंगे तो अपने मुंह में पानी लिए फिरेंगे, बर्गर नहीं मिलेगा। अक्लमंद वही होता है जो मिलजुल के रहता है। कामयाब लोगों की 7वीं आदत है कि अपनी आरी को तेज करें। ये बात सुनकर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास आरी नहीं है, तो भाई ये उस आरी की बात नहीं हो रही। आप इस एग्जाम्पल से समझना, मैं आपको कहता हूँ कि आप किसी भी हाल में मुझे एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना के दें, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता। अब ये आपको चैलेंज मिल गया है तो यकीनन आप अपने लैपटॉप को खोल के ट्राई करना शुरू कर देंगे सॉफ्टवेयर बनाने की। साथ ही जाता है एक आदमी आपको कहता है कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले सॉफ्टवेयर बनाना सीख लो, और आप उसको जवाब देते हो नहीं, मेरे पास सीखने का टाइम नहीं है। अब आप शायद ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता, लेकिन यार यकीन मानो हम अपनी जिंदगी में ऐसा ही करते हैं। हम 5 मिनट के लिए नमाज नहीं पढ़ सकते ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाएं। हमें अपने आप पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये तो सिर्फ 2-4 लाइनें थी इस किताब की। इस किताब का नाम 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है। अब आप इस वीडियो को घुमा के मारो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सारे व्हाट्सएप पर दोस्तों को, फेसबुक पर शेयर करो और हर जगह पे शेयर करो। उसके बाद यार मेरे फेसबुक पेज पे जाओ और उसे लाइक करो, यार मेरी खातिर इतना कर लेना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, जल्दी कर लो। साथ में जो बेल है उसको भी चेक कर लो क्या ऑन है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जल्दी ऑन कर लो। और मेरे चैनल पे जाओ, पिछले सारे वीडियो देखो, दोबारा से देखो, और फिर किसी और वीडियो में मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।